السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا چینل راہ سکون آپ کو قرآن کے ترجمے کے حوالے سے تعلیمات دیتا ہے۔ چونکہ یکم محرم ہمارا نئے سال کا آغاز اور 7 امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم آپ کو مختصر ان کی زندگی، اسلام کے لیے ان کی خدمات کی آگاہی فراہم کریں گے۔ بات کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں: ہو جس کے دل میں بغض صدیق و عمر، ہو جس کے دل میں بغض صدیق و عمر، بہتر ہے وہ سینہ سدا قیامت پیٹتا رہے۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کے اولو العزم عبقری شخصیت، خضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی: اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ بندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو۔ نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شکاف نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف بخے بخے کی صدائیں گونجیں۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب اور دبدبہ سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا: جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینے کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پہ فائز کیے گئے، 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں 2 بڑی طاقتوں ایران و روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا: کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو۔ آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرۂ خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کیں، احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل
اسلام کے اس عظیم ثبوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنا گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہماری مزید ویڈیوز اور قرآن کا ترجمہ سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔